اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کی جو زوم ریکارڈنگ ہے یہ بیسیکلی رزق کے اوپر ہوگی۔ ہم لوگ کافی ساری قرآن کی آیات اور احادیث کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بات جان لیں کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ رزق صرف اور صرف اللہ دیتا ہے۔ لوگ چاہے جتنے بھی مختلف اپنے خیالات اور نظریات آپ کے سامنے رکھ دیں، وہ ان کے اپنے نظریات ہیں۔ کوئی کہے گا کہ رزق کا تعلق ڈگری سے ہے، کوئی کہے گا رزق کا تعلق ٹیلنٹ سے ہے، اور کچھ ان دی اینڈ ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں رزق کا تعلق ہے لک کے اوپر، بس خود بخود اچانک سے کوئی انسیڈنس ہے کہ تکا لگ گیا، رزق مل گیا۔ تو یہ تو بڑا کفری جملہ مجھے لگتا ہے جو بھی لک کا ذکر کرے کہ یہ لک ہے، تمہاری قسمت ہے، تمہاری جو ہے ایک کو انسیڈنس ہے، خود بخود ایک تکا لگ گیا، تمہیں رزق مل گیا۔ تو یہ سارے نظریات مختلف لوگ اپنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں دیکھ لیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے پھرنے والا جاندار مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، کہاں رہن سہن کرتا ہے، کدھر جو ہے جو اس کی پلیس آف ڈویلنگ ہے، کہاں پہ وہ رہتا ہے، لیو کرتا ہے۔ اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہاں پر وہ سونپا جائے گا، کہاں پر وہ پرماننٹلی ریسٹ کرے گا، یعنی کدھر اس کی قبر بنے گی، کہاں پر وہ مر کے دفن ہوگا۔ ہر جاندار کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، صرف انسان نہیں، ہر جاندار، چاہے وہ گائے بکرے بھینس ہو، اللہ جانتا ہے کہ وہ کدھر رہتے ہیں، چاہے وہ شیر ہو، اللہ جانتا ہے شیر جنگل میں رہتا ہے، کدھر رہن سہن اس کا ہے، اور کہاں مر کے مٹی ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور یہ ہر چیز، یہ ساری باتیں ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے، درج ہے۔ اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان اور جانور سب کچھ بنانے سے پہلے ہی کتاب میں ہر چیز درج کر دی ہے۔ تو یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اسی طرح سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ہیں کہ وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، کتنے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اپنے پیٹھ پر اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور وہ تمہیں بھی دے گا، ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی وہی دیتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے، اللہ خوب علم رکھتا ہے ہر چیز کا۔ اور سورہ العنکبوت کی تھوڑا آگے جائیں، آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، ناپتلا رزق دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے۔ اللہ increases provision, extends provision for whom he wills، اور اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے ریسٹرکٹ کر دیتا ہے، کمی پیشی کر دیتا ہے رزق میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے۔ تو قرآن کی روح سے تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ رزق صرف اور صرف اللہ ہی کی اختیار میں، اللہ ہی کے اختیار میں، اور اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے۔ رزق پانے کا کوئی فارمولا نہیں ہے، اگر فارمولا ہوتا تو وہ کسی کے ہاتھ لگتا، ہر کوئی اسی فارمولے کو یوز کر کے کروڑ پتی ارب پتی بنتا جاتا۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہر کوئی ارب پتی نہیں بن پاتا؟ اگر محنت ہوتی تو مختلف کالج کے آپ پروفیسرز دیکھ لیں، ہارورڈ کے پروفیسر دیکھ لیں، لوگوں نے ڈبل پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی ملینئر یا بلینئر نہیں بن پاتے۔ تو محنت سے بھی رزق نہیں مل رہا، اور
قابلیت سے بھی رزق نہیں مل رہا. تو اور محنت جو ہوتی ہے بیسیکلی، آپ دیکھیں مزدور ریڑھی والا کتنا محنت کرتا ہے، اس کو بھی رزق ملینئر یا بلینئر تو نہیں بن رہا وہ. تو ارب پتی بننے کا کوئی فارمولا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے. جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، قادر ہے، اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سورہ الاسراء جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس میں بھی اسی طرح کی آیت آئی ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یقیناً تیرا رب ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، نپتلا رزق دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. یقیناً وہ اپنے بندوں کے معاملات سے خوب باخبر ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، کمپلیٹ اتھارٹی اور پروویژن اللہ ہی کے ہاتھ میں. ایک تو یہ بات ہو گئی، اور رزق میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ دولت ہو، پیسے ہوں، کپڑے ہوں، یا بیوی ہو، یا بیوی کے لیے اس کا شوہر ہو، یا اولاد ہو. والدین بھی رزق ہیں، گھر بھی رزق ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. ہمارا کام ہے اللہ کی دی ہوئی چیز پر راضی رہیں، اپنی بات نہ بیچ میں لائیں کہ مجھے اتنا ملنا چاہیے تھا، اس کو اتنا ملنا چاہیے تھا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا. یہ سب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہمیں تو یہ کہنا چاہیے قدر اللہ وما شاء فعل. یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس نے ہمارے لیے یہ مقدر کیا تھا، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو ایک مسلمان کا دماغ، ایک اس کی سائیکالوجی ایسی ہونی چاہیے کہ رزق صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے. جب یہ اس کے دماغ میں بات بیٹھ جائے تو آدھے سے زیادہ پریشانی اور ٹینشن تو ایسی ختم ہو جاتی ہیں. لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، زیادہ تر رزق کی وجہ سے. اتنے سارے آج کل ابورشن ریٹ بڑھ رہے ہیں رزق کی وجہ سے، کہ کیسے کھانا دیں گے بچوں کو، قتل کرواؤ بچوں کو، پیدا ہو کر گاربیج میں بچے پھینک دیتے ہیں، کیسے بچے پالیں گے. یا کرتے نہیں بچے اس ڈر سے کہ بھئی رزق کون دے گا. تو اس کا مطلب ایمان کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ پر جو ہے ایمان کم ہے، کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ رازق جو ہے ہمارا باس ہے، یا کوئی حکمران ہے، یا ہم خود ہی رازق ہیں. یہ سب جو ہے باطل نظریات ہیں. اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہی جس کے لیے چاہتے ہیں رزق بڑھاتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں. اور اللہ نے تو کہا جتنے بھی زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار ہیں، ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. آپ دیکھ لیں، ذرا اندازہ کریں، ہم دنیا میں اسپیشیز کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. سائنس کہتی ہے کہ آلموسٹ 3 to 8 ملین کے قریب دنیا میں اسپیشیز ہیں. پاپولیشن کی بات نہیں کر رہا، جانوروں کی اسپیشیز کی بات کر رہا ہوں. جیسے بلی ایک اسپیشیز ہے، ڈاگ ایک اسپیشیز ہے، کاؤ، گوٹ، ہارسز، یہ سب اسپیشیز ہیں. پھر ان کی نسل تو کروڑوں اربوں میں، بلینز میں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں روز کتنے گائے بکرے ذبح ہوتے ہیں کھانے پینے کے لیے، لوگ جو گوشت کھاتے ہیں. اور کتنے سارے فرینچائز ہیں، کتنے سارے ریسٹورنٹس ہیں پوری دنیا میں. میک ڈونلڈ لے لیں، KFC لے لیں، اور لوکل ریسٹورنٹس لے لیں جو ہمارے اپنے اپنے جگہوں پہ لوکل ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں. ہر کوئی روز ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گوشت دیتا ہے، برگر ہو گیا، پیزا ہو گیا، کچھ بھی. لیکن آپ دیکھ لیں گائے بکروں کی تعداد ختم ہی نہیں ہو رہی، شروع سے ختم ہی نہیں ہو رہی. مرغیاں ختم نہیں ہو رہی، روز لوگ انڈے کھاتے ہیں، لوگ چکن کھاتے ہیں، لیکن مرغیوں کی تعداد ختم نہیں ہو رہی. تو یہ ایک سپیشیز ہے، اور ہر سپیشیز کی تعداد بلینز میں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رزق دے رہا ہے، یہ خود بخود ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ ہی سب کو پال رہا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور کل شکر اس اللہ کے لیے جو رب ہے، پالنے والا ہے، پروردگار ہے تمام جہاں والوں کا. ہر کریشن کا اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے. اور پھر سمندر کی تو بات ہی ہم نے نہیں کی. ویل مچھلی لے لیں، ویل مچھلی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ایک ویل مچھلی کچھ 50,000 کلو گوشت کھاتی ہے روز کا. کون دے رہا ہے اس کو؟ ہم لوگ تو 1 کلو گوشت ایک بندہ نہیں کھا سکتا ایک دن کا، پوری فیملی کھاتی ہے 1 کلو، اس میں بھی بچ جاتا ہے. ایک مچھلی 50,000 کلو کھاتی ہے، اور اللہ اس کو دے رہا ہے، روز دے رہا ہے. اور لاکھوں کی تعداد میں ویل مچھلی ہے. اسی طرح سمندر کے اندر مختلف جاندار ہیں، اربوں کی تعداد میں، تو ہم کچھ تصور ہی نہیں کر سکتے. پھر چیونٹیاں لے لیں، جو چیونٹیاں چھوٹی موٹی
इंसेक्ट्स जो भी हो गए, स्पाइडर या चीमटी हो गई या ग्रास हॉपर, कॉकरोच, इन सबको भी रिज्क अल्लाह दे रहा है। इनकी तो तादाद ही तसव्वुर नहीं कर सकते कुछ। मतलब ये कि एक एक अरब चीमटियां अगर आप लोगों को बांटें, फिर भी उनकी तादाद जो है पूरी नहीं होगी। हजारों, अरबों, खरबों, क्वाड्रिलियन की तादाद में चिमटियां। तो उन सबको अल्लाह रिज्क दे रहा है, और वो जानता है वो लोग किधर रहते हैं, किधर जो है उनका रहन सहन है, और किधर वो लोग मरेंगे। अल्लाह ताला खूब जानता है, हर चीज का उसको इल्म है। एक तो ये बात दिमाग में बिठा ली कि रिज्क अल्लाह की तरफ से। दूसरी बात ये कि मौत नहीं आ सकती जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। ये एक ऐसी चीज है जो हर मुसलमान को दिमाग में बिठानी चाहिए, जिससे उसका डर निकलेगा। कितने लोग डर का शिकार होते हैं कि बहुत सी चीजें, डर जाते हैं कि इस जगह पे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मौत ना आ जाए, या फिर मैं ये ना कर लूं, मुझे मौत ना आ जाए। और खास तौर पे जो जिहाद का मौका आता है, उसमें भी लोग इसी डर से पीछे रह जाते हैं कि मौत ना आ जाए। तो उसका अल्लाह ताला ने साफ बात की है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 145 में, वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला। किसी जान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो मर सके मगर अल्लाह के हुक्म से। कोई शख्स में ये ताकत ही नहीं है, कोई शख्स ये ताकत ही नहीं रखता कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। यानी वो चाहे कि मैं मर जाऊं और मर जाए, नहीं नहीं नहीं, ये अल्लाह ही के हुक्म से होता है। और किताबम मुअज्जला, उनकी मौत का वक्त मुकर्रर है और लिखा हुआ है। उनकी मौत का वक्त मुकर्रर लिखा हुआ है। जब वो वक्त आएगा तो उससे ना एक लम्हा आगे हो पाएगा ना पीछे हो पाएगा, उसी वक्त उनकी मौत निकाली, उनकी रूह कब्ज की जाएगी। और इसी तरह की एक बात सूरह आल इमरान में 10 आयतें आगे जाएं, 154 आयत नंबर, उसमें मुनाफिकों ने ये कहा जब ओहद की जंग हुई, गज़वा ओहद, तो मुनाफिकों ने ये फरमाया, यक़ूलूना लौ कान लना मिनल अम्रि शैउम मा कुतिलना हाहुना। उन लोगों ने कहा कि अगर ये प्लानिंग वगैरह का इख्तियार हमारे हाथ में होता, ओहद का, तो हम लोग जो है मरते नहीं, हमारी इतनी तादाद में लोग मर गए, हम लोग मरते नहीं, बच जाते। क्यों क्यों तुम लोग इतना जल्द बाजी करके ओहद पे लड़ने गए? हमें अगर इख्तियार दिया होता, हमारे हाथ में ये मैटर्स होते, अफेयर होता, तो हम लोग मरते नहीं। तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है, कुल लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल्लज़ीना कुतिब अलैहिमुल क़त्लु इला मदाजिइहिम। फरमाया कि इनसे कहो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते, तो जिनकी तकदीर में मारा जाना लिखा था, जिनके जिनकी मौत का वक्त आना था, मुकर्रर था, तो वो अपनी मौत गांव पर, कत्ल गांव पर, उन अपनी मौत गांव की तरफ जरूर निकल आते, यानी खिंचे चले आते। अगर उनकी मौत का वक्त लिखा होता तो वो अपनी कत्ल गांव तक पहुंच कर रहते, किसी ना किसी तरह अल्लाह ताला उनको लेके आ जाता। तो यही है कि जब आपकी मौत का वक्त होता है, तो अगर घर से बाहर है तो अल्लाह ताला आपको खींच के उस जगह पे ले जाएगा। सूरह लुकमान की आखिरी आयत है, आयत नंबर 34, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, यकीनन क़यामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के पास है। जब वो बड़ी एक क़यामत आएगी, जिसे अरबी में साआ कहते हैं, इंग्लिश में आवर, वो घड़ी जब सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा, उसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। व युनज़्ज़िलुल गैथ, और अल्लाह ही बारिश बरसाता है, बारिश नाजिल करता है। व यअलमु मा फिल अरहाम, और वो जानता है कि माँओं के पेट में, माँओं के पेटों में क्या पल रहा है। जो भी, चाहे वो इंसानों में से कोई माँ हो या जानवरों में से कोई माँ हो, उनके पेट में क्या जन्म पा रहा है, अल्लाह ताला खूब जानता है। वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा, और कोई जान नहीं जानती कि कल वो क्या कमाई करेगी। यानी कि चाहे वो रिज़्क कमाना हो, कल वो क्या पैसे कमाएगी, कल वो क्या उसके मामलात होंगे, या वो अमाल का मामला हो कि क्या नेक अमाल या बुरे अमाल कमाएगी कल, कोई जान नहीं जानती सिवाय अल्लाह के। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई शख्स ये नहीं जानता कि किस जमीन पर उसकी मौत वाक़ होगी। कोई नहीं जानता कि किस जगह पर, जमीन के किस हिस्से पर उसकी मौत आएगी। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, यकीनन
اللہ ہی سب کچھ جاننے والا، سب چیزوں کا علم رکھنے والا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ اب اسی کانٹیکس میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کی موت کا وقت مقرر کر دے تو کسی خاص زمین پر اس کی موت لکھ دے، تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر اس شخص کے لیے کوئی حاجت پیدا کر دیتا ہے، یعنی وہ بندہ کھنچا چلا آتا ہے اس جگہ پر۔ جیسے کسی کی موت اگر فرض کریں لکھی ہوئی ہے آسٹریلیا میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں یا پھر دبئی میں کہیں بھی، تو وہ اس جگہ پر کھنچا چلا آئے گا، اللہ کوئی حاجت پیدا کر دے گا کہ اس جگہ پر آ جائے۔ اسی طرح ود ان سٹیز یا ود ان آپ کے علاقے ایریاز، آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ حاجت پیدا کی، آپ کے دماغ کو کچھ ایسا کیا کہ آپ گاڑی میں بیٹھے اور وہ ہائی وے پہ پہنچے اور وہاں پہ آپ کا انتقال ہو گیا، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے جو کہ سورہ ہود میں موجود ہے، آیت نمبر 56 میں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا تھا، جب ان کی قوم نے انکار کر دیا ان کا اور بات کافی نہیں مانی اور چیلنجنگ انداز میں کہا کہ ہم نہیں تمہاری بات مان رہے، تو انہوں نے یہ بات کی، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے تو بھروسہ کیا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے، میرا بھی پالنے والا ہے، بنانے والا، اور تمہارا بھی رب ہے، تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ اب یہ دوسری بات، ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، اور کوئی بھی جاندار نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر اس کی پیشانی اللہ کی گرفت میں ہے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے کہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی پیشانی اللہ کی گرفت میں، اللہ کے ہاتھ میں، اس کی چوٹی سے اللہ نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں فور لاک، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس پر کمپلیٹ کنٹرول اور اتھارٹی اللہ کی ہے۔ کوئی بھی ایسا کریچر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کنٹرول کے انڈر نہ ہو۔ اور اس میں ایک اشارہ ہے کہ لوگوں کا دماغ بھی اللہ کے قابو میں، اللہ کی گرفت میں، اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے ان کے ساتھ کر گزرتا ہے۔ اب اس سے میں ایک بات سمجھاتا ہوں، یہ سائیکالوجیکل ایسپیکٹ سے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ایک کیمیکل ہوتا ہے سیروٹونن جو ہماری دماغ میں بنتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کیمیکلز پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کب ڈوپامین ریلیز ہو، کب سیروٹونن ریلیز ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، کہ جب کسی کا موڈ اچھا کرنا ہو، ڈپریس کرنا ہو، یا اس کو خوش رکھنا ہو یا سیڈ رکھنا ہو، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ سیروٹونن دماغ میں نکلتا ہے، ریلیز ہوتا ہے، بیسیکلی اس کا کام ہوتا ہے موڈ کو اسٹیبلائز کرنا، موڈ ریگولیٹ کرنا، اچھا موڈ یا برا موڈ، یہ اس کا تعلق ہوتا ہے سیروٹونن سے۔ تو یہ دماغ میں جب اللہ چاہے گا نکلے گا۔ اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، جب سیروٹونن ریلیز ہوتا ہے تو بندے کا موڈ اچھا ہوتا ہے، ہیپی موڈ ہو جاتا ہے۔ فرض کریں آپ کسی جاب انٹرویو میں جاتے ہیں، آپ کو جاب کی آفر آتی ہے، مطلب ابھی آفر نہیں آئی، انٹرویو کی کال آئی ہے، آپ انٹرویو میں بیٹھتے ہیں، انٹرویور سے بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرویور بہت انٹرسٹ لے رہا ہے اور اس کو اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرنے میں، اس کا موڈ اچھا ہو رہا ہے۔ آپ نے کوئی ایسی بات اپنے منہ سے نکال دی جو کہ انٹرویور کا جو سیروٹونن ہے وہ ریلیز ہو گیا دماغ میں۔ اب وہ کیا بات تھی، کیا اس کے دماغ پہ ٹچ کیا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ نے اس بات کو سن کر اس کے دماغ سے سیروٹونن ریلیز کر دیا جس سے اس کا موڈ اچھا ہوا۔ اب وہ آپ کو دے دیتا ہے جاب آفر۔ بعد میں آپ جائزہ لیتے ہو کہ کافی لوگوں نے اپلائی کیا تھا اور انٹرویو دیا تھا جو آپ سے اسکل میں بھی، نہ صرف اسکل میں بلکہ ایکسپیرینس میں بھی آپ سے زیادہ اچھے تھے، زیادہ ایکسپیرینس تھا، زیادہ اسکل تھی، لیکن اس جاب انٹرویور نے آپ کو جاب آفر دی، سلیکٹ کیا۔ یہ سارا کا سارا گیم ہے دماغ کا، اور دماغ کس کے قابو میں؟ اللہ کے۔ سورہ ہود میں حضرت ہود نے کیا فرمایا؟ ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر یہ کہ اس کا دماغ یا اس کا جو پیشانی ہے، اس کی جو چوٹی ہے، وہ اللہ کی گرفت میں ہے۔ اللہ نے کمپلیٹ کنٹرول کیا ہوا ہے، ہولڈ کیا ہوا ہے اس کو اس کی پیشانی سے۔ اسی کی ایک میں مثال آپ کو قرآن سے دیتا ہوں۔ فرعون نے حکم دیا تھا اپنی رعایا کو کہ جو بھی بچہ پیدا ہو، کسی کا اولاد، مرد اولاد پیدا ہو، مطلب کسی کا میل بچہ پیدا ہو،
تو اس کو قتل کر دیا جائے. اور وہ اتنا غصے میں تھا، غضب میں تھا کہ اس نے سارے بچوں کو قتل کروا دیا، جن کے ابھی سن پیدا ہو رہے تھے قتل کروا دیا تھا. ایک بچہ جو کہ اللہ نے اس کے اپنے گھر میں بھیجا، موسیٰ علیہ السلام، جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ غصے میں کہتا میں تو پورے قوم کے لوگوں کو، گاؤں کے لوگوں کو، اس کا جو بھی رعایا تھی، ہر کسی کا بچہ مار رہا ہوں، اور یہ بچہ میرے اپنے گھر پہ آ گیا. تو بچے کو دیکھ کے ہی اس کو غضب ہو جانا چاہیے تھا کہ میں اس کو فوراً قتل کر دوں. لیکن ایسا نہیں ہوا. بچے کو دیکھ کے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا وہ بچہ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر خاص ایک رحمت یا اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی، جس سے فرعون پگھل گیا. تو یہ بھی آپ دیکھیں، فرعون کا آپ سمجھیں کہ دماغ میں جو سیروٹونن تھا وہ بہت زیادہ مقدار میں ریلیز ہو گیا ہوگا، جس سے اس کا موڈ اچھا ہوا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں قتل کیا. یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جب آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 1 میں نے کیا بتایا، رزق اللہ کے ہاتھ میں. نمبر 2، موت نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. نمبر 3، لوگوں کا دماغ اور لوگوں کا جو پیشانی ہے وہ اللہ کی گرفت میں. جب آپ یہ سب جانتے ہیں تو آپ کو نہ ڈرنا چاہیے، نہ آپ کو ڈپریس ہونا چاہیے. آپ جاب اگر ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ دوسرے لوگ اس سے اٹیچ ہیں، دوسرے لوگ رول پلے کرتے ہیں اس جاب کو آپ کو دلوانے میں. تو جو بھی بیچ میں ہوں گے ان سب کا دماغ اللہ کے قابو میں. اللہ تعالیٰ چاہے گا جو ہے ان کے دل میں ڈال دے گا اور آپ کے فیور میں وہ فیصلہ کریں گے. اسی طرح ہر کوئی اپنے اپنے زندگی میں ایک ایکسپیرینس خود جو ہے یہ کرتا ہے کہ اس کے چاہے وہ والدین کوئی فیصلہ نہ مان رہے ہوں اور وہ بہت دعا کرے، اچانک سے والدین کو کوئی اعتراض ہی نہ ہو، تو والدین کے بیسیکلی دماغ میں کوئی اچھا کیمیکل سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ڈال دیا کہ وہ اب راضی ہو گئے آپ کی اس بات پر. یا پھر جاب کی بات ہو، آپ کا باس ہو یا پھر کوئی بھی ہو دنیا میں، ہر کسی کا دماغ اللہ کے قابو میں ہے. اسی طرح موت کی بات ہو، اگر آپ کو کوئی شخص قتل کرنا چاہتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کیونکہ اس کا دماغ اللہ کے ہاتھ میں. اور موت تو اللہ دیتا ہے، کوئی انسان نہیں دے سکتا. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. اور جب آپ ان 3 چیزوں کو مان لیتے ہو تو جینا بہت آسان ہو جاتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل اللہم مالک الملک، کہہ دو اے اللہ تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو بادشاہی، حکومت، سلطنت یا اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو سلطنت، بادشاہی چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے. وتعز من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، عزت بخشتا ہے. وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں. سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4700، ایک میں حدیث بتا دوں بڑی اچھی ہے، کہ ایک صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، تم ایمان کی حقیقت کا مزہ ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم یہ نہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ ایسا نہیں کہ نہ ملتا، اور جو کچھ تمہیں نہیں ملا ایسا نہیں کہ وہ تمہیں مل جاتا. یعنی کہ ایک اسکالر تھے، میں نام بھول گیا، کسی کی سینگ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی چیز تمہارے ہونٹوں کے درمیان ہو، اتنے زیادہ نزدیک ہو، لیکن اللہ نے تمہارے لیے وہ نہیں لکھی تو وہ تمہیں نہیں ملے گی. اور اگر کوئی چیز 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہو، تم سے ہزاروں سینکڑوں کلومیٹر دور ہو، لیکن اللہ نے وہ تمہارے لیے لکھی ہے تو وہ تم تک پہنچ کے رہے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ ملے، اور جو ہونٹوں کے بیچ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز فیصلہ کر دی وہ وہی ہوتا ہے. پھر وہ صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا قلم ہے، پین، قلم. اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا لکھ. قلم نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کی تقدیریں لکھ دے. تو اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو چکا. اور پھر وہ صحابہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، جو شخص اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرا تو وہ مجھ میں سے نہیں. تو تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طاقت دیں. اور ایک اور میں حدیث بتا دوں، بہت اچھی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا. یہ حدیث ہے جامع ترمذی 2516. میں ایک دن رسول اللہ کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا. آپ نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتا رہا ہوں. تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے. جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. جب تم مدد چاہو تو صرف اور صرف اللہ سے مدد چاہو. اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت، ساری جہاں والے سمجھ لیں، ساری امت جمع ہو جائے، ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع یا فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا وہ تو ہو کے رہے گا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیے. ہوا مولانا، وہ تو ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز، ہمارا حمایتی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ ہی پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. سورہ یونس میں فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، کسی تکلیف سے چھو لے، تو کوئی نہیں سوائے اللہ کے، سوائے اس کے جو اس تکلیف کو دور کر سکے. کوئی نہیں سوائے اللہ کے جو اس تکلیف کو رفع کر سکے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر وہ تمہارے حق میں کسی بھلائی یا خیر کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فضل سے نوازتا ہے. وہو الغفور الرحیم، وہ غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم کرنے والا. وہو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں پر چھایا ہوا ہے، مکمل اختیار رکھتا ہے اپنے بندوں پر، جو چاہتا ہے ان کے ساتھ کر گزرتا ہے، اور اللہ کو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. سورہ الانبیاء میں آتا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کیا کرتا ہے، لیکن وہ سب کو پوچھے گا. تو ہمیں اللہ کی تقدیر سے راضی ہونا چاہیے، جو اس نے ہمارے لیے لکھ دیا. ہماری موت مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتی، نہ اس سے ڈیلے ہو سکتی. ہمارا رزق مکمل ہے، وہ ہم تک پہنچ کے رہے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو ٹینشن ہمیں کم لینی چاہیے ان چیزوں کی. ٹینشن لینی ہے تو آخرت کی لینی چاہیے کہ کیا ہم آگے کے لیے اعمال بھیج رہے ہیں. ہمیں مر کے اٹھنا ہے تو کیا ہم اللہ کو فیس کر پائیں گے، ہمارے کرتوت کیسے ہیں، اس کی ٹینشن لینی چاہیے. تو یہ کچھ چند باتیں تھیں جو مجھے بتانی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.